اچھا کہاں پر تھے ہم؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں۔ اور پیارے بیٹے، اور اسی طرح میں ایک بات یہ بھی کہ آج کل جو بچے ہیں وہ ماں باپ کو عورت کو جو ہے وہ ماں کو نوکرانی سمجھتے ہیں، اور جو ہے وہ باپ کو کمانے کی مشین سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ تو ہمیں احساس بچوں کو خود دلانا ہے کہ دیکھو بیٹا، ماں کا اتنا درجہ ہے اور باپ کا اتنا درجہ ہے۔ تو وہی بات ہے، پھر میں بچوں کو وہ بتاتی ہوں کہ جس سے باپ ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اور جس سے باپ راضی ہے اس سے اللہ بھی راضی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے مل کر اپنے بچوں کو سکھائی ہے نا، کبھی بھی ماں کے صرف ماں کے کہنے سے باپ کی اور ماں کی عزت نہیں بچے کریں گے، دونوں کا حصہ ہوگا تو پھر بات چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور پیارے بیٹے، اور اسی طرح اپنے بچوں کو بہت پیار سے، لاڈ سے، ان کو مانوس کر کے جو ہے نا وہ اللہ کی طرف لے کر آنا ہے۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، ہوا اسے ضرور لائے گی، اور اللہ باری خبردار ہے۔ یہ حکمران جو ہے وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کہ چاہے ذرہ برابر کی چیز ہوگی تو اللہ اس کو ضرور لے آئے گا، وہ باریک بین اور خبیر ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا اور برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا، یقین مان کہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کی تکبر ہو، اور جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو کھینچتے ہوئے چلے گا، اللہ اس کی طرف قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ اور اسی طرح حالانکہ آپ دیکھیے رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا، تو اتنا برابر بھی اگر کوئی تکبر کرے گا تو۔ اور اسی طرح بچوں کو آپ دیکھیں بہت زیادہ زمین پر اچھل اچھل کر چلتے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی بتانا ہے کہ بیٹا اسی زمین کے اندر ہم نے دفن ہونا ہے، تو اس پر اکڑ اکڑ کے اور اترا اترا کر نہیں چلنا، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر، یقیناً آوازوں میں سے سب سے بدتر آواز نروں کی آواز ہے۔ اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ اختلاف کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بھی بغیر کسی دلیل کے اختلاف کرتے ہیں۔ اسلام میں ہے جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو مدعی جو ہے وہ اپنے دعوے کی دلیل کو خود پیش کرتا ہے، صحیح ہے؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یا جس طرح عورت کے لیے 5 کفن ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ حدیث لا کے دیں۔ تو جو کہہ رہا ہے دعویٰ اس نے دینا ہے، ٹھیک ہے، جو فیصلہ لے کر آتا ہے گواہ اور بہت ساری چیزیں وہ پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈھونڈ کر بتائیں، تو اب اللہ کا شکر ہے، میں بھی کہتی ہوں کہ آپ پیش کر دیں۔ اور اب ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، 5 کپڑوں کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، 3 کپڑوں کی حدیث ملتی ہے، 1 کپڑے کی حدیث ملتی ہے، چادر کی حدیث ملتی ہے، 5 کی نہیں ملتی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، 5 کپڑے پہناتے ہیں اور اوپر سے چھٹا جو ہے وہ دوپٹہ پہنا دیتے ہیں، تو وہ کپڑوں کی تعداد جو ہے وہ 3 ہونی چاہیے یا 5 اگر ہوتی، طاق عدد میں ہوتی، تو ہم تو طاق عدد بھی نہیں کر رہے، ختم ہی کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ دلیل کے ساتھ کرنے والا بنائے، اور بغیر ہدایت کے، بغیر کتاب کے جو ہے نا وہ جھگڑے نہ کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو، تو کہتے ہیں ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا اسی کی تابعداری کریں گے، بھلا اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہوں۔ اور جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور وہ بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط بڑا کام کیا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہو، آخرکار سب کا لوٹنا تو ہماری ہی جانب ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ جو انہوں نے کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو کوئی وصیت کرتی ہے؟
आप खुद सोचिए, उसमें आता है ना, हदीस में आता है कोई बंदा, उसका मफहूम ये है कि कोई बंदा 2 दिन से ज़्यादा ना गुज़ारे कि वो अपने बच्चों को, अगर उसके पास कोई चीज़ है तो वो वसीयत में लिख छोड़े। और वसीयत जो है वो लिख कर भी करनी है, ये नहीं कि ज़बानी कलाम में, लिखी हुई मौजूद होनी चाहिए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, और सबसे बढ़कर वसीयत क्या करनी है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बच्चों को कहा था ना कि हज़रत इब्राहीम ने भी, कि मेरे बाद जो है वो अल्लाह के साथ ही, अल्लाह को जो है ना वो उसी की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। तो सबसे बड़ी वसीयत क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। और आखिरकार, तो अब काफिरों के कुफर से आप रंजीदा ना हो, आखिरकार उस सब का लौटना तो हमारी जानिब ही है। फिर हम उनको बताएंगे जो उन्होंने किया। बेशक अल्लाह के भेदों तक से वाकिफ है, अल्लाह दिलों के भेदों से वाकिफ है, और हम उन्हें जो कुछ यूं ही सा फायदा दे रहे हैं, लेकिन बिलाखिर हम उन्हें निहायत बेचारगी की हालत में सख्त अजाब की तरफ लेकर जाएँगे। अगर आप उनसे दरियाफ़्त कर लें कि आसमान और ज़मीन का खालिक कौन है, तो ये ज़रूर जवाब देंगे कि अल्लाह। तो कह दीजिए सब तारीफ़ों के लायक अल्लाह ही है। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द। लेकिन उनमें से अक्सर बेइल्म हैं। आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है वो सब अल्लाह ही का है। यकीनन अल्लाह बहुत बड़ा बेनियाज़ है और लायक हम्द व सना है। और रोए ज़मीन, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और रोए ज़मीन के तमाम दरख्तों के अगर कलमे हो जाएँ, और तमाम समंदरों की स्याही हो, और उनके पास 7 समंदर और हों, ताहम अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं हो सकते। बेशक अल्लाह गालिब और बाहिकमत है। तुम सब, यानी अल्लाह की बातें इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि वो 7 समंदर की स्याही बन जाएँ, और जो दरख्त है वो कलम भी बन जाए, तो भी अल्लाह की बातें खत्म ना हो, और अल्लाह गालिब और हिकमत से भरा हुआ है। और तुम सब की पैदाइश और मरने के बाद दोबारा उठाना ऐसे ही है, जैसे एक जिया। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये भी बहुत एहसान है कि वहाँ तो सातों समंदर और तमाम दुनिया के दर्द मिल जाएँ, अल्लाह की बातें खत्म ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी किताब दी है, इतने अहकाम दिए कि हम उसको पढ़ने और समझने और अमल करने, यानी ये थोड़ा है, बजाय कि इतना ज़्यादा अल्लाह की बातें होती तो उन पर अमल करना भी मुश्किल हो जाता। तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमारी हिम्मत और ताकत के मुताबिक ही हमें जो है ये किताब दी है। और तुम सब की पैदाइश और मरने के बाद तुम्हारा उठना ऐसे ही है जैसे एक जी का। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। क्या आप नहीं देखते अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और सूरज चाँद को उसी तरह फर्माबरदार कर रखा है। हर एक मुकर्ररा वक़्त तक चलता रहेगा। फिर अल्लाह हर उस चीज़ से जो तुम करते हो खबरदार है। ये सब इंतज़ामात इस वजह से हैं कि अल्लाह हक़ है, और उसके सिवा जिन-जिन को लोग पुकारते हैं सब बातिल है। और यकीनन बहुत बुलंदियों वाला और बड़ी शान वाला है। क्या तुम इस पर गौर नहीं करते कि दरिया में कश्तियाँ अल्लाह के फज़ल से चल रही हैं, और इसलिए कि वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाए। यकीनन इसमें हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए बहुत निशानियाँ हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। और जब उन पर मौजें साहिबानों की तरह छा जाती हैं, तो वो निहायत खुलूस के साथ एतकाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं। फिर जब वो उन्हें निजात देकर खुशी की तरफ पहुँचाता है, तो कुछ उनमें से एतदाल पर जो है ना वो रहते हैं, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ वही करते हैं जो बदअहद और नाशुक्र हैं। लोगों, अपने रब से डरो और उस दिन का खौफ करो जिस दिन बाप अपने बेटे को कोई नफा ना पहुंचा सकेगा, और ना बेटा अपने बाप का जरा सा भी नफे करने वाला होगा। और याद रखो, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, और याद रखो अल्लाह का वादा सच्चा है। देखो तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले, और ना धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में डाल दे। बेशक अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, और वो ही बारिश नाज़िल फरमाता है, और माँ के पेट में जो है उसे जानता है। यानी ये वो इल्म है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने किसी को इल्म नहीं दिया। और आप देखिए साइंस जितनी तरक्की कर रही है, वो ये तो बता रही थी कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन वो ये नहीं बता सकेगी कि वो नेक होगा या बद होगा। और कोई भी नहीं जानता कि कल क्या कुछ करेगा, ना किसी को ये मालूम है कि किस ज़मीन में मरेगा। यानी ये वो 5 इल्म हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इसको इल्म गैब में रखा हुआ है।
اور یاد رکھو اللہ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ خوب خبر رکھنے والا اور خوب علم والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. اور اسی طرح وہ اس میں بھی آئے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ حضرت جبرائیل آئے تھے سوال پوچھنے کے لیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور قیامت کب آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم نہیں دیا گیا. اور اسی طرح وہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی وہ رات، لیکن کچھ لوگ جھگڑا کر رہے تھے تو اس پر پھر وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. اور میں بھی شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم اٹھا لیا، ورنہ اگر ایک ہی رات ہوتی تو جو بہت ساری عورتیں جو حیض سے ہوتی ہیں یا کسی اور وجہ سے یا نفاس سے، تو ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ سال کی وہ رات ان کو نہیں مل پاتی. تو یہ بھی خیر ہے کہ اللہ نے اس علم کو چھپا لیا، تاکہ جو عورت اگر 2-4 دن 5 دن میں پاک ہوتی ہے تو 2-3 دن اس کو مل جاتے ہیں کہ وہ عبادت کر سکتی ہے نا. جی تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. خاص طور پہ تو آخرت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، بے شک اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے. الحمدللہ. جی بالکل بالکل. اور اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو بھی معاف کر دیں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.